اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البینہ مدنی صورت ہے، جبکہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت نازل ہوئی تو آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر ان سے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہ سورت تمہیں پڑھ کے سناؤں۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، اللہ نے تمہارا نام لے کر یہ کہا ہے کہ ابی بن کعب کو یہ سورت پڑھ کے سناؤ۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرا اللہ کے ہاں یہ مقام۔ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ جیسے ہر صحابی کی ایک خاص فضیلت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا اقرأہم ابی بن کعب، کہ ان میں سے سب سے زیادہ بڑے قاری وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سورت کا نام ہے البینہ۔ بینہ کہتے ہیں روشن اور واضح چیز کو، بیان سے یہ لفظ ہے، اور بینہ کی جمع آتی ہے بینات۔ اللہ نے جو اپنے انبیاء کو معجزات دیے انہیں بھی بینات قرآن کریم میں کہا گیا، جو احکامات ہیں انہیں بھی بینات کہا گیا ہے، جو واضح قوانین ہیں انہیں بھی بینات کہا گیا ہے، قرآن کی آیات کو بھی بینات کہا گیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا نام جو البینہ رکھا گیا ہے یہ دراصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی نسبت سے ہے کہ آپ کو اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں البینہ کہا گیا ہے، جسے ہم سادہ لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے آپ کو سراج منیر قرار دیا ہے، کہ آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے جو پوری دنیا کے لیے چمکتا ہوا سورج، اور وہ پوری دنیا کو اب تک رہنمائی دے رہا ہے۔ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مورخ تھے، سیرت نگار تھے، انہوں نے سیرت پر بڑی خوبصورت کتاب لکھی 4 جلدوں میں۔ وہ ایک دفعہ سفر کر رہے تھے ایک ہندو کے ساتھ، اور یہ وہ ہندو تھا جسے علامہ اقبال کو ریجیکٹ کر کے نوبل انعام ملا تھا۔ آپ نے اس سے یہ سوال کیا کہ تمہاری کتابوں میں بھی بڑی اچھی اچھی باتیں اور بڑی خوبصورت باتیں موجود ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ تمہارا مذہب، تمہارا دین یہ دنیا میں پھیلا کیوں نہیں؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اور وہی اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں۔ اس نے یہ جواب دیا کہ ہمارا مذہب تو موجود ہے لیکن صرف وہ باتوں کی حد تک ہے، کوئی عملی نمونہ ہمارے پاس نہیں۔ اسلام دنیا میں اس لیے پھیلا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ایک بہترین خوبصورت آئیڈیل کی صورت میں آج تک لوگوں کے سامنے موجود ہیں، اور کیسے موجود ہیں؟ جسے قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے البینہ، یہ چڑھا ہوا سورج ہے، اس کا کوئی اندھا ہی انکار کر سکتا ہے، آنکھوں والا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اعتراف کیا تاریخ میں، غیر مسلموں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ انسانی تاریخ میں جتنا آپ کی مختصر زندگی میں انقلابات آئے، کسی اور سے اتنا کام اللہ رب العزت نے نہیں لیا۔ یہ آپ کی زندگی کا ایک خاصہ ہے، خوبی ہے، اور یہ کیا ہے؟ البینہ۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، یہ قرآن آپ کے اخلاق، یعنی اگر ایک طرف قرآن کتاب کی صورت میں ہے تو دوسری طرف صاحب قرآن عملی طور پر موجود ہیں، اور یہ آپ کا کردار تھا، آپ کی زندگی تھی،
جس طریقے سے آپ نے کر کے دکھایا، اور صرف کر کے نہیں دکھایا، صرف کر کے نہیں دکھایا بلکہ آگے اپنی امت بھی تیار کی، آگے بھی امت تیار کی، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ہیں البینہ، ایک روشن دلیل ہیں، ایک چمکتا سورج ہیں جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ میں اس اعتبار سے بیان کیا گیا کہ جیسے بیمار کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیمار وہ ہوتا ہے جس کی بیماری معمولی ہے اور وہ کسی سے بھی دوائی پوچھ کے اسے استعمال کر لے تو اسے فائدہ ہو جائے گا، افاقہ ہو جائے گا۔ ایک بیمار وہ ہے کہ جس کی بیماری بڑی سنگین ہے، اس کے لیے دوائی بھی اچھی چاہیے، اور صرف دوائی اچھی نہیں چاہیے، اس کی دوائی کو تجویز کرنے والا کوئی پروفیسر ڈاکٹر ہو جو اس کو ساری رہنمائی بھی دے، اچھی دوائی بھی دے، اور پھر اس کا علاج کرے۔ قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حیثیت میں پیش کی کہ جو امت کے حالات تھے، جو معاشرے کے حالات تھے، جتنا بگاڑ آ چکا تھا، یہاں عام دوا اثر نہیں کرنی تھی، یہاں کوئی عام قسم کا مصلح، عام قسم کا فلسفی، عام قسم کا دانشور اس سے کام نہیں چلنا تھا۔ یہاں دوا چاہیے تھی ایسی کہ جس سے اچھی دوا اس انسانی تاریخ میں نہ ہو، اور وہ دوا کیا تھی؟ شفاء لما فی الصدور، یہ قرآن تھا۔ اور وہ طبیب اور ڈاکٹر کون تھے؟ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ اور اللہ نے پھر دکھایا کہ آپ نے اس معاشرے کو جہاں سے اٹھایا اور جہاں تک پہنچایا، کہاں اتنا زوال ان پر اور کہاں اتنا عروج۔ زوال اور عروج میں زمین آسمان سے زیادہ کا فاصلہ، لیکن آپ نے کر کے یہ بتا دیا کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے جو دوا کام کرے گی وہ صرف اور صرف یہ قرآن ہے، بس، اور کوئی چیز نہیں ہے جو معاشرے کی اصلاح کر سکے، اور کوئی چیز نہیں ہے جو معاشرے کی اصلاح کر سکے سوائے اس قرآن کے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی شفا ہوتی تو اللہ اسے نازل کرتا۔ قرآن کو دوا نہیں کہا گیا، قرآن کو شفا کہا گیا۔ دوا ہو سکتا ہے فائدہ دے، ہو سکتا ہے نہ دے، اور دوا پھر ایک محدود مقدار میں لی جاتی، آپ زیادہ دوا نہیں لے سکتے۔ ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے 4 گھنٹے بعد لینی ہے تو آپ 4 گھنٹے کے بعد ہی لیں گے، اس کے دوران اگر آپ بار بار لیں گے تو آپ اور زیادہ بیمار ہو جائیں۔ ایک وقت میں آپ 4 ڈاکٹرز کی دوا نہیں لے سکتے، لیکن قرآن کو شفا قرار دیا گیا ہے، اور شفا فرمایا یہ وہ چیز ہے جتنی زیادہ لے لو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جتنا زیادہ لوگے اتنا ہی زیادہ تمہیں یہ قرآن فائدہ دے گا۔ تو اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت، شان، مقام کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین، اہل کتاب اور مشرکوں میں سے، منفکین، باز رہنے والے، حتی تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس آ جاتی ایک کھلی دلیل، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک عظیم رسول، یتلو صحفا مطہرہ، وہ پڑھتا پاکیزہ صحیفوں، فیہا کتب قیمہ، ان میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ چونکہ آپ کی بعثت کے وقت مشرکین بھی موجود تھے، آپ کی بعثت کے وقت خاص طور پر مدینہ طیبہ کے اندر یہودی بھی موجود تھے، اور ارد گرد میں عیسائی بھی موجود تھے، باقی مذاہب کے لوگ بھی موجود تھے، اور یہ سارے کے سارے انتظار میں تھے ایک ایسی شخصیت کے جو کہ زمانے میں اصلاح کا کام کرے۔
بلکہ قرآن کریم نے ان یہودیوں کے بارے میں تو یہاں تک کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے منتظر تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ زمانہ بڑا قریب ہے جب وہ نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے اور امت کی اصلاح کریں گے۔ اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پہلے ایک راہب کی خدمت کی، وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کہ فلاں راہب ہے اس کے پاس چلے جانا۔ پھر دوسرے کی خدمت کی تو وہ مرنے لگا، اس نے کہا فلاں کے پاس چلے جانا۔ اور پھر جب اگلے کی خدمت کی اس نے کہا کہ اب اس نبی کے آنے کا وقت ہو گیا ہے جس نبی کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ان کی نشانیاں ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اب تم سفر کرو۔ اور بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پر ان کی بعثت ہوگی اور فلاں جگہ وہ ہجرت کر کے جائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک طویل سفر ہے جو انہوں نے اسلام کے لیے کاٹا اور بڑے مشکل حالات دیکھے۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی بھی اور مشرک بھی کسی عام آدمی سے متاثر نہ ہوتے، ان کو متاثر کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ نے عظیم رسول کو بھیجا۔ اور وہ عظیم رسول کون تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عظیم رسول ان بیماریوں کا، اس بیمار معاشرے کا علاج کیسے کر رہے تھے؟ یتلو صحفا مطہرہ، کہ وہ پاکیزہ صحیفے، پاکیزہ صحیفے قرآن کریم نے سورۃ عبسہ کے اندر اسی قرآن کریم کو قرار دیا، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ۔ تو آپ اس معاشرے کو پاکیزہ کر رہے تھے، کیسے؟ یہ قرآن پڑھ کے، اس کی تلاوت کر کے۔ اور فرمایا پاکیزہ صحیفے وہ ہیں فیہا کتب قیمہ، ان میں دین کے واضح احکامات موجود ہیں، پوری زندگی کی رہنمائی ہر دور ہر معاشرے کے لیے موجود ہے، کسی ایک دور ایک معاشرے کے لیے نہیں۔ اور آپ نے پھر آ کر اللہ کے حکم سے محنت کی اور تھوڑے عرصے میں سارے کے سارے معاشرے کو بدل دیا، اور رہتی دنیا کو یہ بتا دیا کہ معاشرہ کتنا بھی گر جائے اس سے زیادہ نہیں گر سکتا جتنا وہ معاشرہ گرا ہوا تھا جس میں آپ کی بعثت ہوئی تھی، اس سے زیادہ نہیں معاشرہ گر سکتا۔ لیکن آپ نے اس قرآن کی بدولت اس معاشرے کو زندہ معاشرہ بنا۔ تو اب بھی جہاں بگاڑ ہے اس بگاڑ کا حل اسی قرآن کے اندر موجود ہے اور ہمارے نبی کی سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں الگ الگ ہوئے وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، الا من بعد ما جاءتہم البینہ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ اب یہ اہل کتاب ہی تھے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت ان کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ آپ کی بعثت سے پہلے جب ان کا کسی دشمن سے مقابلہ ہوتا تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جو آخری آنے والے نبی ہیں ہم ان کے وسیلے سے آپ سے دعا کرتے ہیں ہمیں فتح عطا کر دیجئے، اللہ انہیں فتح عطا کر دیتے۔ لیکن جب اس نشانی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو انکار کر دیا، انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کے عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے مسلمان ہو گئے۔ زندگی اور مجلس اور محفل تو انہوں نے دیکھی ہی نہیں، تو وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چہرہ کسی ایسے شخص کا نہیں ہو سکتا جو جھوٹ بولنے والا۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس وقت 10 بڑے عالم ہیں، اگر یہ سارے کے سارے ایمان لے آئیں تو دنیا میں کوئی یہودی نہ بچے، صرف وہ ایک ایمان لائے تھے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے پہلے بھی یہی کیا، موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے بڑے انعامات کیے تھے، لیکن آخر کیا ہوا؟ یہ لوگ سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی پرستش میں لگے، اور پھر اس کے بعد زوال سے زوال میں جاتے گئے یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور پہچان بھی لیا، علامات نشانیوں کو بھی دیکھ لیا، پھر بھی مکر گئے۔
کس لیے مکر گئے؟ قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، صرف حسد تھا۔ تو فرمایا اہل کتاب ان کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہیں علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، جانتے نہیں، حقائق سے آگاہ نہیں ہے۔ فرمایا علم سب کچھ ہے، جانتے سب کچھ ہیں، لیکن حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے، جسے قرآن کریم نے بعض جگہ پر بغیم بینہم سے تعبیر کی، یہ ایمان نہیں لا رہے۔ اور آگے فرمایا وما امیرو، اور انہیں نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، مگر تاکہ یہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کر کے، حنفاء، یکسو ہو کر، ویقیموا الصلاۃ، اور یہ قائم کریں نماز کو، ویؤتوا الزکاۃ، اور یہ ادا کریں زکوٰۃ، وذالک دین القیمہ، اور یہی سچا دین۔ اب اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اصول بتاتے ہیں، آپ سچے نبی۔ قرآن کریم میں بھی یہ بات کئی جگہ پہ بیان کی گئی، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ کیا ہوتا تھا؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اور ہر نبی کی شریعت میں نماز تھی۔ قرآن کریم میں انبیاء کے تذکرے میں ہم نماز کا تذکرہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے ذکر میں نماز کا ذکر ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں نماز کا ذکر موجود ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اور زکوٰۃ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی تذکرے میں جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی کہ اللہ نے مجھے نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ پہلے انبیاء کہتے تھے وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو پھر ماننے میں تاخیر کیوں ہے؟ انکار کی وجہ کیا ہے؟ اور پہلی بات جو اس میں ہے، فرمایا اللہ کی عبادت ہو، لیکن عبادت کیسی ہو؟ بالکل خالص، جسے سورہ زمر میں یوں فرمایا گیا الا للہ الدین الخالص، اللہ کو اپنی عبادت چاہیے خالص، پیور قسم کی۔ ملاوٹ نہ اللہ بندوں کے معاملے میں پسند کرتا ہے، نہ اپنے معاملے میں پسند کرتا ہے۔ اور پھر کیسی خالص؟ حنفاء، انسان اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں سب سے بیگانہ ہو جائے، دنیا جو کرتی ہے کرے، لوگ جس طرف جاتے ہیں جائیں، معاشرہ جس طرف جاتا ہے جائے، جو نیا ٹرینڈ بن جائے، نیا فیشن آ جائے، فرمایا کہ اللہ کو عبادت وہ چاہیے کہ تم ان میں سے کسی سے متاثر ہوئے بغیر صرف اس کے ہو کے رہو۔ اس لفظ کو، حنفاء، اس لفظ کو سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سمجھنا چاہیے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ ساری قوم ایک طرف، تو انہوں نے کہا تم جو کچھ مرضی کرو، میں اکیلا یکسو ہو کر اس کی طرف لگ رہا ہوں، مجھے کسی کے کرنے کی یا نہ کرنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ مطلوب ہے اللہ۔ ماحول بن جائے پھر تو مجبوراً بھی بہت سے لوگوں کو کرنا پڑتا، لیکن یہاں مقصد ہے کوئی کرے نہ کرے، کوئی ساتھ دے یا ساتھ نہ دے، کوئی حوصلہ افزائی کرے یا نہ کرے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے اور سب کچھ کی فکر اتار کے کرنی۔ حنفاء کا یہ مطلب ہے، سب سے کٹ کر یکسو ہو کے عبادت کر۔ اور پھر عبادت کے بعد نماز اور زکوٰۃ۔ نماز خالص اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ یہ بندوں سے متعلق، یعنی اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے۔ اور نماز اور زکوٰۃ یہ عملی صورت ہے ایمان کے اظہار کی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جہاد کے لیے روانہ کرتے تو آپ فرماتے تھے کہ جس بستی میں اذان کی آواز سنو وہاں پہ حملہ نہ کرو۔ نماز علامت ہے کس بات کی؟ مومن ہونے کی، مسلمان ہونے کی۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اور دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔
زکوٰۃ سے معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں، خرابیاں ہیں، جرائم ہیں، ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وذالک دین القیم، یہی سچا دین ہے، اور اسی کی سارے انبیاء نے دعوت دی، اسی پر سارے انبیاء نے محنت کی، یہی سارے انبیاء کی دعوت کا آغاز بھی تھا، بنیاد بھی تھی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیش کر رہے ہیں تو ماننے میں دقت کیا پیش آ رہی، مان کیوں نہیں رہے؟ اور آگے فرمائے ان الذین کفروا من اہل الکتاب، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں جائیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، یہی لوگ سب سے بدترین مخلوق ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہی لوگ سب سے بہترین مخلوق۔ اس سے پہلے سورۃ 3 کے اندر جو بات فرمائی گئی تھی، یہاں اسی بات کو 2 صورتوں کے اندر 2 طرح کے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ وہاں فرمایا تھا یا تو انسان اسفل السافلین، اتنا گرے گا کہ اس سے زیادہ انسان گر نہیں سکتا، اور یا ہے کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ اپنا لے۔ یہاں پر انہی 2 قسم کے لوگوں کو شر البریہ اور خیر البریہ کہا گیا ہے۔ شر البریہ، بدترین مخلوق کنہیں کہا گیا ہے؟ جنہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی، جنہوں نے شرک کو نہیں چھوڑا، جو اپنی ضد پر اور ہٹ درمی پر ڈٹے رہے، فرمایا کہ ایسے لوگ بدترین مخلوق۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لے آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، فرمایا کہ یہ بہترین مخلوق۔ اور بدترین مخلوق اور بہترین مخلوق، یہاں پر جب یہ 2 قسم کے لوگ بتائے جا رہے ہیں، یہ دراصل اس پس منظر کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے جس پس منظر کے اندر یہ آیات نازل ہو رہی تھی۔ اس وقت تو یہ لوگ کہا کرتے تھے ہمارے پاس فین فالوئنگ بھی سب سے زیادہ ہے، پیسہ بھی سب سے زیادہ ہے، کاروبار ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، اور ہم بڑے بڑے عالی خاندانوں سے اور اعلیٰ حسب نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ہم تو ان کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتے۔ تو قرآن کریم نے کہا اللہ کے ہاں حسب نسب ذات پات اس چیز کا کوئی تصور نہیں، یہاں صرف 2 قسم کے لوگ ہیں، یہاں رشتے ایمان کے رشتے ہیں، ایک کو بدترین مخلوق قرار دیا گیا، ایک کو بہترین مخلوق قرار دیا گیا، اور اس کا تعلق شکل صورت سے نہیں ہے، پیسے دولت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اعمال کے ساتھ ہے۔ اور اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعبیر کیا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتا، اللہ تمہارا مال دولت پیسہ عہدہ اختیار یہ نہیں دیکھتا، اللہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال۔ اور اسی اعتبار سے انسان کو خیر البریہ اور شر البریہ قرار دیا۔ ایک حدیث میں آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں میں بتاؤں کہ بہترین مخلوق اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ تو صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق سب سے پہلے وہ آدمی جس کا گھوڑا تیار ہے اور وہ اس بات کا منتظر ہے کب اعلان ہو، کب آواز آئے، میں اپنا گھوڑا لوں، دشمن کی صفوں میں جا کے گھس جاؤں اور ان سے مقابلہ کروں، یا اپنی جان بچا کے غازی بن کے آ جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ اور پھر آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پہ وہ آدمی ہے جو جنگل میں ہے، اس کے پاس بکریاں ہیں، ان کو چراتا ہے، لیکن نہ وہ نماز کو چھوڑتا ہے اور نہ ہی وہ زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے۔ گویا کہ یہ خیر البریہ 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کو مجاہدین اور دوسرے وہ جو کاروبار کر رہے ہیں لیکن اس کاروبار کے ساتھ اللہ اور بندوں کا حق ادا کر رہے ہیں۔
یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حلال کے معاملے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ حلال تب تک حلال ہے جب تک آپ اللہ اور بندوں دونوں کا حق ادا کریں۔ آپ اللہ کا حق مار دیں تو حلال 100% حلال نہیں رہے گا، آپ بندوں کا حق مار دیں تو بھی وہ 100% حلال نہیں رہے گا۔ اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تعبیر کیا کہ جنگل میں ہے، بکریاں چراتا ہے، لیکن نہ وہ نماز کو چھوڑتا ہے نہ ہی زکوٰۃ کو چھوڑتا ہے۔ اور بکریوں کی مثال خاص طور پر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دی کہ بکریوں کے ساتھ نماز پڑھنا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ جس آدمی کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے، اب وہ نماز پڑھنے لگے گا تو بکریاں کہاں کہاں جائیں گی؟ جتنی دیر تک وہ نماز سے فارغ ہوگا ان کو کہاں کہاں سے لے کر آئے گا۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ جو اس حالت میں بھی شدید مصروفیت میں کہ جس میں اس کے علاوہ کوئی نگہبان بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی کرنے والا بھی نہیں ہے، سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، آپ نے فرمایا کہ جب ان حالات کے اندر وہ نیک عمل کرے گا یہ اللہ کے نزدیک بہترین مخلوق۔ اگر آپ کے پاس فراغت نہیں ہے تو اس مصروفیت میں نیکی کرنا یہ اللہ کے نزدیک اور بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، بجائے اس کے کہ اپنی مصروفیت کو ہم نیکی میں رکاوٹ اور نیکی نہ کرنے کا بہانہ بنا لیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں، اس ماحول میں جب لوگوں میں عمل کی کمزوری آ جائے، لوگ دین کو بالکلیہ ترک کر دیں، آپ نے فرمایا ان حالات میں عمل کرنا ایسے ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ تو آپ نے یہاں پر خاص طور پہ بکریوں کی مثال اس لیے دی، اور پھر آپ نے فرمایا بدترین مخلوق پتہ کون ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو اللہ کے نام سے کسی سے سوال کرے، اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اور اسے نہ ملے، یہ بدترین آدمی۔ اور اس کو بدترین کیوں کہا گیا؟ اس کو بدترین اس لیے کہا گیا کہ اس نے اللہ کے نام کی خود بے قدری کی۔ اس کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اللہ کا نام لے کر کسی سے سوال کر رہا ہوں، وہ اللہ کے نام کی کیا لاج رکھے گا۔ اس نے خود اللہ کے نام کی بے قدری کروائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق۔ تو قرآن کریم نے دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ کر دیا، اور آگے جو خیر البریہ، بہترین مخلوق، تمام مخلوق میں سے جو بہترین لوگ ہیں، آگے ان کا تذکرہ کیا۔ فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہوا۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ کرنے پر ان کو ہمیشہ کی جنت ملے گی، جہاں نہریں جاری ہوں گی، 1-2 سال کے لیے نہیں، خالدین فیہا ابدا، کبھی بھی یہ پیریڈ، یہ زمانہ، یہ دور ختم نہیں ہوگا۔ اور آگے فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے۔ دنیا کے اعتبار سے اس طرح کہ جب یہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو گئے، انہوں نے اللہ کے ہر فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، تو اللہ رب العزت بھی دنیا میں ان سے راضی ہوا، ان کے ایمان کی وجہ سے اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اور آخرت میں بھی ایسا ہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العزت اہل جنت کو مخاطب کریں گے، یا اہل الجنہ، اے جنت والو، تو سارے کے سارے متوجہ ہوں گے، لبیک یا ربنا وسعدیک، اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ میرے بندو اب تم راضی ہو؟ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ اپنے بندے سے پوچھ۔ تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہم کیوں نہ راضی ہوں، ہمارے چہرے تو نے سفید کر دیے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا، جنت میں داخل کر دیا، اب کمی کس چیز کی؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ایک اور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج میں یہ اعلان کرتا ہوں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی، آج کے بعد کبھی میری ناراضگی کی پرواہ نہیں ہوگی۔
آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور فرمایا ذالک لمن خشی رب، اس مقام کو پانے کے لیے خشیت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں دو الفاظ آتے ہیں، ایک لفظ ہوتا ہے خوف، ایک لفظ ہوتا ہے خشیت۔ خشیت کا معنی یہ ہے کسی کے مقام اور مرتبے اور شان اور عظمت کی رعایت کرتے ہوئے جب اس ذات کا خوف، اس کی ناراضگی کی پرواہ انسان کے دل کے اندر آ جائے، اسے خشیت کہا جاتا ہے۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو زندگی بھر سب سے زیادہ فکر وہ اپنے رب کی رضا اور ناراضگی کے بارے میں کرتا ہے کہ اس عمل سے میرا رب راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم نے اللہ کی رضامندی کو سب سے بڑی چیز قرار دی، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی چیز، یعنی اس کے نزدیک اس دنیا میں اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اور یہ تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتا دیا کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے، اللہ لوگوں کو اس سے راضی کر ہی دیتے، اور جو اللہ کو چھوڑ کے معاشرے اور لوگوں کو راضی کرنے کی فکر میں لگتا ہے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگ بھی اس سے راضی نہیں ہوتے۔ تو اس بات کی فکر میرے اور آپ کے اندر پیدا ہو کہ کہیں ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے، اور یہ ہمارا اپنے رب سے تعلق بن جائے، یہ محبت کا تعلق۔ جیسے اولاد جب وہ کم عمری میں ہو تو اس کا ماں باپ سے تعلق ڈر خوف کا تعلق نہیں ہوتا کہ جائیداد نہیں ملے گی، باپ گھر سے نکال دے گا، کاروبار سے آگ کر دے گا، جائیداد سے آگ کر دے گا، یہ ڈر نہیں ہوتا۔ کم عمری میں بچے کا اپنے ماں باپ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ محبت کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے بھی ایمان والوں کا رشتہ تعلق وہ اسی طرح، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت کے معاملے میں کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتے، اور یہی اس زندگی کا امتحان ہے۔ اور کوئی کیوں آگے آئے بھی، کوئی اللہ کی محبت کے معاملے میں ایمان والوں کے سامنے آگے آئے بھی کیوں؟ جس رب نے یہ زندگی دی، جس نے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے تمام اسباب دیے، وسائل دیے، نعمتوں کے انبار لگا دیے، اور اس کی نعمتیں موسلا دھار بارش کی طرح ہر وقت بندے کے اوپر برس رہی ہیں، تو پھر اس سے زیادہ اہم کوئی کیسے ہو سکتا؟ لیکن بات سمجھنے کی، ہم اس چیز کو اگر سمجھیں، اور اسی کو فرمایا ذالک لمن خشی رب، یہ ساری چیزیں، سارے انعامات اسی کو ملیں گے جو اللہ سے محبت کا تعلق بنا کر پھر اس کی رضا کی فکر میں لگ جائے گا۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگے گا تو اللہ اس کو راضی کر دیں گے، دنیا کے معاملے میں بھی، آخرت کے معاملے میں۔ اور اسی کو قرآن کریم نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے نفس مطمئن جو کسی حالت میں بھی اللہ سے ناخوش نہیں ہوتا، چاہے مرضی کی ہو یا مرضی کے خلاف۔ مرضی کے حالات میں تو ہر کوئی خوش ہوتا ہے نا۔ ایمان کیا سکھاتا ہے؟ ایمان یہی سکھاتا ہے جب حالات آپ کی مرضی کے نہیں چل رہے، ان حالات میں بھی اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ اگر راضی ہے تو پھر مجھے اس دنیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ امام زین العابدین جس وقت واقعہ کربلا کے بعد ان لوگوں کو قید کر کے لے جایا جا رہا تھا تو امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں تھیں، تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اطرت رسول ہیں، آل رسول ہیں، اتنا آپ کا مقام ہے، اور آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ آپ کو ہتھ کڑی لگا کر اس ملعون کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ہمارا رب اس میں راضی ہے تو ہم بھی اس میں راضی، ہمیں پھر اپنی ذات کی کوئی پرواہ نہیں، وہ اس میں راضی ہے تو ہم بھی اس میں راضی۔ تو یہ ایمان مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے، اگر ہم سیکھیں کہ ہمارے سامنے اللہ کی رضا ہو، اور ویسے بھی اللہ کے فیصلوں کو اگر ہم قبول نہ کریں تو کیا ہم انہیں ٹال سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کر کے اللہ کے شکوے شکایت لوگوں کے سامنے کر کے ان فیصلوں کو بدل سکتے ہیں؟ بدل نہیں سکتے۔
تو بہترین حل یہی ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو دنیا میں قبول کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، پھر ان کی وجہ سے حالات میں جو اونچ نیچ آئے اس کو برداشت کریں تو اللہ ہمیں راضی کر دے گا اور ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔